حاضرین مجلس، صحابہ سیریز کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی کے مختلف حالات کا ہم لوگ ہر دن تھوڑا تھوڑا جائزہ لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ سیریز میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک صحابی کو پیدائش سے لے کر انتقال تک ان تفصیل سے باتیں بتانا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی زندگی میں جو چنندہ واقعات ہوتے ہیں، جو ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، ہر ایک واقعے کو انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے اور پھر اس سے ہماری زندگی میں کیا اسباق مل سکتے ہیں اس پر ہم غور کریں گے، یہ ہم نے کہا تھا۔ تو ہم لوگ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی صحابی کے زندگی کے بے شمار پہلو ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر صحابی کے الگ خصوصیات ہم کو نظر آتے ہیں، اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کو سب سے پہلے جسمانی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ ہر صحابی کو جسمانی تکلیف سے کہیں نہ کہیں گزرنا پڑا۔ کسی کو حد درجے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور کسی کو کسی قدر کم تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہر صحابی کو جسمانی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ذرا دیکھیں آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نبی کے آنے کے بارے میں کچھ معلومات تو نہیں تھے، اور کسی رسول کے آنے کے بارے میں مجھے معلومات تو نہیں تھے، لیکن ورقہ بن نوفل کو جب میں دیکھتا تھا تو مجھے اندر سے محسوس ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ ورقہ بن نوفل جو کہ اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچیرے بھائی تھے، اور وہ عیسائیت کے سب سے بڑے عالم تھے، یعنی آسمانی کتابوں کے وہ عالم تھے، اور اس وقت بہت ہی نیک آدمی تھے۔ وہ جب بیٹھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ کچھ جو ہے غور کرتے رہتے ہیں، کبھی وہ روتے رہتے ہیں، کبھی وہ تکلیف میں نظر آتے ہیں۔ ان کو جب دیکھتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ آخر کار مجھے رہا نہ گیا کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آدمی اتنا اچھا آدمی ہے، یہ کبھی غور کرتا رہتا ہے، وہ تدبر کرتا رہتا ہے، کبھی وہ روتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی تکلیف نظر آتا ہے، آخر کیا ماجرا ہوگا؟ میں نے اسے پوچھ لیا کہ بھئی کیا ماجرا ہے، آخر مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہماری کتابوں سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اور وہ نبی کے پھر جو ہے آپ نے خصوصیات بیان فرمائیں، تو مجھے یقین ہوا کہ اچھا یہ معاملہ ہے، کوئی نبی آنے والے ہیں، اس کی یہ خصوصیات ہونے والے ہیں۔ تو اس وقت مجھے بھی جو ہے ذرا یقین ہوا، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تو فوراً مجھے ورقہ بن نوفل کی بات یاد آئی، اور سب سے پہلے میں نے آپ کی باتوں کو مان لیا اور آپ پر ایمان لے کر آیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں، یعنی ہمارے پورے کی پورے مکہ میں لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کے پاس قربانیاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی میں اپنی جاہلی زندگی میں کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا،
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا اور اس کے نام پر میں نے قربانی نہیں کی. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی اسلام سے پہلے بھی شرک سے محفوظ رکھا تھا. جب ایمان لے کر آتے ہیں تو یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب بزنس مین ہیں. جب اسلام قبول کر چکے ہیں تو اس سے پہلے وہ کامیاب بزنس مین ہیں. مکہ کے اندر جانے مانے مالدار آدمی ہیں اور جانے مان ایمان مطلب امانت دار آدمی ہیں. لیکن اتنے بڑے تاجر ہونے کے باوجود اور اتنے بڑے امانت دار بزنس مین ہونے کے باوجود بھی جب یہ ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی جسمانی ٹارچر سٹارٹ ہو جاتا ہے، تکلیف کا آغاز ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی آدمی سچے دل سے ایمان میں داخل ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں کسی بھی طریقے سے تکلیفوں کا آغاز ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر جسمانی تکلیف کا آغاز ضرور ہو سکتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کا رسول ہم حق پر ہیں. ہاں بالکل ہم حق پر ہیں. تو پھر کیا ہم لوگوں کو نہیں بتائیں؟ ہم بتا سکتے ہیں. تو فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ میں چلے گئے اور جا کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. جیسے ہی ایمان کا اعلان کر دیا تو جو لوگ آپ کو سب سے بڑے اچھا آدمی سمجھتے تھے، آپ کو امانت دار سمجھتے تھے، آپ کو اچھے اخلاق والا سمجھتے تھے، وہی آپ کے مخالف بن گئے اور آپ کو مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا. اس قدر مارا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب بے ہوش ہو جاتے ہیں تو لوگ دوسرے ہمدردی میں آ کر کہتے ہیں کہ روک دو بس یہ مر جائے گا. پھر اگر یہ مر جائے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو اور کرو آپ کہ بھائی جس آدمی کے ایمان لانے کی خبر جیسے ہی سنتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے ہیں اور مارتے ان کے اندر پھر احساس بھی جاگ اٹھتا ہے اگر یہ مرے گا تو ہمارا کیا ہوگا، اگر یہ مر جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا. پھر وہاں پر مارنا روک دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ہٹو چھوڑ دو. پھر ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اپنے گھر کے اندر اور گھر میں والدہ دیکھتے ہیں ان کے بارے میں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں. اس لیے کہ اس طرح کی سابقہ زندگی میں کبھی بھی جو ہے ایسی نوبت نہیں تھی. آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی کسی نے آپ کو نہیں مطلب تکلیف دی، کبھی کسی نے آپ پر انگلی نہیں اٹھائی، کبھی کسی نے آپ کو جو ہے کچھ برا بھلا کہا، کبھی کسی نے آپ کو نہیں مارا، کبھی کسی آپ کو یعنی زبانی طور پر بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی تھی. لیکن جیسے ایمان لے کر آ رہے ہیں تو جسمانی تکلیف کا آغاز ہوتے جا رہا ہے، جسمانی تکلیف شروع ہو رہی ہے اور ان کو پانی چھڑک کر ہوش میں لایا جا رہا ہے. جیسی ہوش میں آتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول کا کیا حال ہے. تو ماں کہتی کہ بیٹا وہ اسی کا نام لینے کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تم جب ہوش میں آ رہے ہو تو پھر اسی کا نام لے رہے ہو. کہا وہاں بالکل میں جاننا چاہتا ہوں کہ نبی کا کیا حال ہے، محمد کا کیا حال ہے. تو والدہ پریشان ہوتی ہیں کہ بھئی جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح ان کے دوست محمد کا کیا حال ہوگا. پھر ایک دوسرے خاتون کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا حال ہے. تو وہ ڈر جاتی ہیں کہ بھئی شاید یہ لوگ نبی کی جاسوس ہوں گے اور جو ہے جاننا چاہیں گے کہ نبی کہاں ہیں اور پکڑ کر مارنا چاہیں گے. نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم کیا کہاں ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں جو ہے ابوبکر کی ماں ہوں اور جو ہے میرے بیٹے کو لوگوں نے مارا ہے اور وہ اب بے ہوشی سے جو ہے نکل کر باہر آئے ہوئے ہیں، اب وہ محمد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو کہا محمد صحیح سلامت ہیں. اچھا محمد کہاں ہیں؟ دار ارقم میں ہیں. تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہاں سے اٹھا کر نبی کے پاس لے جاتے ہیں اور جب وہ نبی کو دیکھتے ہیں تو ان کو سکون محسوس ہوتا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے سب کے سامنے سب کے پاس شریف ہیں، وہ سب کے پاس جو ہے وہ امانت دار ہیں، نیک ہے، سب کچھ ہیں. لیکن ایمان کی بات جب آ جاتی ہے تو جسمانی تکلیف کا آغاز ہو جاتا ہے. آج بھی مسلمان ہونے کے ناطے جسمانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
اور دنیا میں مختلف جو ہے ممالک میں جسمانی تکلیف کا سامنا لوگ کر رہے ہیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر بھی جسمانی تکلیف کا نام اسلام کے نام پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور الگ الگ کنٹریز کے اندر بھی جو ہے جسمانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آدمی کے زندگی میں یہ امتحان آ سکتا ہے، جسمانی تکلیف کا امتحان انسان کے سامنے آ سکتا ہے. یعنی دیکھو آپ، سب سے انبیاء کرام بھی جتنے بھی گزرے، سب سے پہلی تکلیف جسمانی تکلیف ہوتی ہے. پہلا امتحان جسمانی ہوتا ہے، پہلا جسمان جذباتی ہوتا ہے، پہلا امتحان تکلیف کا ہوتا ہے. تو یہ تکلیف جو ہے ایمان والے کی زندگی میں آنے والی ہے. اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا، بالکل محفوظ رکھا. بھئی اتنے سال، 45 سال ہوئے، 40 سال ہوئے، ہم ایمان لے کر آئے اور ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایسا کسی نے تکلیف، ہاں بالکل اللہ نے سیف رکھا ہے، لیکن دنیا میں ہر آدمی کو ایسا سکون مل سکتا ضرور نہیں. کسی کو سیف رکھا ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کسی کو محفوظ رکھا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ نہیں سمجھنا کہ ہمیشہ ایسے محفوظ رہ سکتے ہیں، کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی اینگل تکلیف آ سکتی ہے، لیکن ذہنی طور پر آدمی کا ایمان اتنا مضبوط ہو، سٹرونگ ہو کہ بھئی ایسا ہو تو ابوبکر صدیق کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہم ڈٹ کر رہیں گے انشاءاللہ. جسمانی تکلیف ہو، ایمان پر باقی رہیں گے انشاءاللہ. جسمانی تکلیف ہو، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. جسمانی تکلیف ہو تو یعنی ہم ایمان کو چھوڑ کر سب کچھ چھوڑنے تیار ہیں، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ آدمی کے دل میں اگر آ گیا تو پھر ماشاءاللہ اس کا ایمان اس کو نجات دلا سکتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے ایمان کی حفاظت جسمانی تکلیف آنے کی صورت میں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اللہ ہم کو جسمانی تکلیف کی آزمائش سے محفوظ فرمائے اور اس امتحان کو ہمارے پاس نہ لائے، بلکہ ہمارے ایمان کو صحیح سلامت رکھنے کی توفیق فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.